بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقلید کا مسئلہ بھی سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی۔ صراط مستقیم ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط القرآن والحدیث نہیں فرمایا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں تقلید، اتباع، اقتداء، پیروی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے تقلید، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی بات کے ماننے کو کہتے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے کے اندر کسی کی بات کو ماننا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ قرآن و حدیث کی وضاحت کے اندر کسی کی بات ماننا اور ہے، جو مسئلہ قرآن و حدیث سے واضح ہے اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں، واضح آیت کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا یہ ٹھیک ہے۔ تقلید کی اصولیین نے بہت ساری مختلف الفاظ میں تعریفیں کی ہیں، لیکن سب سے جامع تعریف تقلید کی جو میرے استاد پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا الیاس محمد صاحب نے کی وہ تعریف یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ کے اندر غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتاح بھی مسائل کو ماننا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ پہلا لفظ مسائل اجتہادیہ کا ہے۔ مسائل کی دو قسمیں ہیں۔ بعض مسائل وہ ہیں جو قرآن و سنت سے واضح ہیں، اس میں نہ اجمال ہے، نہ اس میں مختلف معنی کا احتمال ہے اور ہر چیز بالکل واضح ہے، اس کے اندر تقلید نہیں ہوگی۔ تقلید ہوگی مسائل اجتہادیہ میں۔ مسائل اجتہادیہ کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بھنگ چلتی ہے، بھنگ کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اب کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن و سنت سے نکال کر اجتہاد کر کے بتائیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ ان مسائل کے اندر تقلید ہوتی ہے۔ نمبر دو، مسئلہ قرآن کے اندر ہے لیکن ایک مسئلے کے بارے میں دو آیات آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کی عدت کتنی ہے؟ قرآن مجید میں دو آیات، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر عورت بیوہ ہو گئی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ دوسری آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ سال عدت ہو سکتی ہے۔ اب اس میں کس آیت پر عمل کیا جائے گا؟ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن مجید کی آیات آپس میں ٹکراتی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے دیکھا کہ شیر جان نماز پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ شیر جان سویا ہوا ہے۔ باہر دونوں آدمی کسی کے پاس کھڑے ہوئے، ایک کہنے لگا شیر جان نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں سویا ہوا ہے۔
اب بات دونوں کی ٹھیک ہے، بات دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن وقت کا فرق پڑ گیا۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر جب ایک مسئلے میں دو آیات آ جائیں یا قرآن و حدیث کے اندر کوئی مختلف بات ہو رہی ہو تو یہ وقت کے فرق سے، زمانے کے فرق سے، حالات کے فرق سے ہوتا ہے، آپس میں ٹکرا نہیں گئی ہوتی۔ اب یہ دو آیات آ گئی، ان میں سے کس پر عمل ہوگا؟ اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کو علماء کی زبان کے اندر کہتے ہیں مسائل منصوصہ متعارضہ۔ تیسری قسم کے مسائل وہ ہیں جو قرآن مجید کے اندر تو ہیں لیکن اجمال ہے، تفصیل نہیں۔ مثال کے طور پر وضو کے اندر ہم نے چہرہ دھونا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو اپنا چہرہ دھو لو۔ اب چہرہ دھونا ہے، چہرہ اس کو بھی کہتے ہیں، اس حصے کو بھی کہتے ہیں، ماتھے کو بھی کہتے ہیں، یہ سارا چہرے کے اندر آتا ہے۔ کتنا دھونا ہے؟ جاتا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے۔ اب یہ وضاحت ہمیں فقہا بتائیں گے، اس طرح کے مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ چوتھی قسم، قرآن مجید کے اندر آیت ہے، ایک لفظ ہے، اس کے دو معنی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک طلاق دے دی، کتنا وقت گزر جائے تو آگے دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ اب یہ 3 قروء سے مراد کیا ہے؟ قروء سے مراد کیا ہے؟ قروء کا معنی ماہواری بھی آتا ہے اور قروء کا معنی باقی کے ایام بھی آتے ہیں۔ اب یہاں پر قروء سے مراد ماہواری ہے یا باقی کے ایام ہے، اس طرح کے مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ چوتھا، 5ویں قسم، مسئلہ تو ہے لیکن فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ہم نے ابھی نماز پڑھی، یہ فرض ہے، یہ کس طریقے سے پتہ چلا؟ یہ ہمیں فقہا بتاتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو مسائل اجتہادیہ کہا جاتا ہے۔ جو قرآن مجید کے اندر واضح ہیں ان میں کسی کی تقلید نہیں، جو غیر واضح ہیں یا مسائل اجتہادیہ ہیں ان کے اندر تقلید کی جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا تقلید ہے، یہ سراسر بات ہے۔ تو پہلا لفظ تھا مسائل اجتہادیہ کے اندر تقلید کرے گا کون؟ غیر مجتہد، جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، جو تمام مسائل اس کے اصولوں پر عبور نہیں رکھتا، وہ تقلید کرے گا، غیر مجتہد تقلید کرے گا۔ پھر بس اوقات کہہ دیا جاتا ہے مجتہد کس کی تقلید کرے گا؟ بھائی مجتہد خود مجتہد ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ امتی پر فرض ہے کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھے، لیکن نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا کہ وہ خود نبی ہے۔ اسی طریقے سے جو عامی ہے، جو غیر مجتہد ہے، اس پر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے۔ مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرے گا کہ وہ خود مجتہد ہے۔ مسائل اجتہادیہ کے اندر تقلید ہوگی، غیر مجتہد کرے گا۔ کون سے مجتہد کی کرے گا؟ ایسا مجتہد جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، ایسا مجتہد جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ دلیل شرعی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، ٹھیک ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مجتہد ہونا یہ امت کے اندر متفقہ ہے، اجماع ہے، اس وجہ سے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ مسائل اجتہادیہ کے اندر غیر مجتہد کی تقلید کرے گا مجتہد کی، ایسا مجتہد
مجتہد جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ کن مسائل میں تقلید ہوگی؟ مفتاح بھی مسائل۔ عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کی بات تو ان کے شاگرد نہیں مان رہے، ہم کس طریقے سے مانیں؟ یا کم فہمی کم عقلی۔ میں پہلے مثال عرض کروں گا، پھر بات سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ ابھی آپ احباب بیٹھے ہوئے مسجد کے معاملات کے اندر مشورہ چل رہا ہے کہ مسجد کا کام ہونا ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر پہلے اندر ٹائلیں لگوانی، شیر جان کہتا ہے نہیں پہلے مسجد کے باہر صاف کروانا، حافظ قاسم صاحب کہتے ہیں نہیں پنکھے لگوانے، یو پی ایس لگوانے۔ پاس ایک آدمی بیٹھ کر کا سب کی رائے لکھنا شروع کر، اب اس نے حافظ اجاز صاحب کی رائے لکھی، شیر جان کی رائے لکھی، قاسم کی رائے لکھی، بھائی عرفان کی رائے لکھی۔ اب سب نے اپنی رائے دے لی، اس کے بعد ایک بات پر اتفاق ہو گیا کہ بھائی پہلے کام یہ ہوگا، مثال کے طور پر پہلے کام باہر سے میں پنکھے لگوانے کا۔ اب اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ انفرادی نہیں ہے، شرعی ہے۔ جب کسی مسئلے پر بحث ہوتی اکیلے امام ابو حنیفہ نہیں مسئلہ بتا دیتے، 40 رکنی کمیٹی تھی جس میں بڑے بڑے محدث، فقہاء، حکماء، اطباء، بڑے بڑے دانا، آج کی زبان میں دانشور لوگ تھے۔ ان کے سامنے ایک مسئلے پر بحث ہوتی، ایک کہتے کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو یوسف کہتے ہیں میرے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ امام محمد کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ مسئلہ یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ اب ساری باتیں لکھی جا رہی ہوتی، لیکن ایک مسئلے پر اتفاق ہو جاتا، جس پر اتفاق ہو جاتا اس کو کہتے ہیں مفتاح مسئلہ۔ تقلید مسائل اجتہادیہ میں ہوگی، غیر مجتہد تقلید کرے گا، ایسے مجتہد کی کرے گا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور ان مسائل میں ہوگی جو مسائل مفتاح بھی ہیں۔ اب اس بات کے بعد آپ بتائیں یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان سے اختلاف کرتے تھے، یہ بات درست ہے؟ اگلی بات، جس مجتہد کی تقلید کی جا رہی ہے اس کا مذہب اصولاً و فروعاً، یعنی جزیات بھی اور اصول بھی مدون ہو کر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ جہاں پر تواتر آ جائے وہاں پر سند کی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اب قرآن مجید کی سند پر بات کی جائے گی، قرآن مجید کی سند پر بات کی ہے۔ ہمارے بازار کے اندر ایک اسلم رنگوں والے ہیں، ان کا بیٹے کا مسئلہ بنا، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، گفتگو کے دوران اس نے کہہ دیا ہم بغیر سند کے کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں۔ کہتا ہے باقی ہم بغیر سند کے کوئی بھی بات تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ بات لکھو۔ کہتا ہے میری زبان ہے، پھروں میں نے کہا اچھا محترم قرآن مجید کی سند پڑھو۔ غصہ ہو گیا، لڑنے لگ پڑا، تو بے وقوف ہے، تو جائے گا۔ آپ نے خود کہا ہے بغیر سند کی بات نہیں مانتے، تو تواتر کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے قرآن مجید تواتر کے ساتھ آ رہا ہے، نماز بھی تواتر کے ساتھ آ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کے سامنے نماز پڑھی ہے، صحابہ نے ان کی نماز دیکھی ہے، اسی طریقے سے چلتی چلی آ رہی ہے، ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو چیز تواتر کے ساتھ ہو وہاں پر سند کی بحث نہیں ہوتی۔ تو مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوگی، غیر مجتہد مجتہد کی کرے گا، مجتہد بھی ایسا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہو۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے
کہ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ بھئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مذہب مدون ہو کر ہم تک نہیں پہنچا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے تمام مذہب کو لکھوا دیا، کتابی شکل میں ہمارے پاس آ گیا، تمام مسائل ہم تک پہنچ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی کا مذہب لکھا ہوا تفصیل کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، اس وجہ سے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ تقلید نام ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو مان لینا، یہ سراسر غلط ہے۔ ادھر ہی ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ امام ابو حنیفہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، نیک تھے، تقوی طہارت والے تھے، لیکن اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے مقابلے میں آئے گی ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے گزارش کی، میں نے کہا یہ بتائیں کہ جس کی بات قرآن و حدیث کے واضح آیت کے مقابلے میں آ جائے، کیا وہ تقوی والا، پرہیزگار، متقی ولی ہو سکتا ہے؟ بھی خاموش۔ میں نے کہا آپ کا پہلا جملہ یہ ہے کہ نیک تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگلی بات آپ جھوٹ بولو۔ اگر وہ نیک، تقوی والے، طہارت والے تھے تو وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ ہم مسائل اجتہادیہ کے اندر کوشش کر کے ہمیں مسائل نکال کر دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقلید کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کسی ایک کی تقلید کر لیں گے امت کے اندر انتشار ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں اپنے مسجد کی مولوی کی بات ماننی ہے تو پھر ایک دوسرے پر فتوے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑوں پر اعتماد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا